هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں۔ یہ چار عناصر پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ پھر سنیے، اللہ ایک، اللہ بے نیاز، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ میں پھر دوہرائے دیے دیتا ہوں، اللہ ایک، اللہ بے نیاز، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ چاروں چیزوں سے کیا بنتا ہے؟ جس کو سمجھ آئیے وہ بتائے۔ عقیدہ توحید۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ارے نہیں دوست، یہی غلط فہمی ہے۔ فقط ان چاروں چیزوں سے توحید نہیں بنتی، یہ توحید لفظ توحید کے ساتھ بھی جاتی ہے، سورہ اخلاص کے ساتھ بھی جاتی ہے۔ فقط اللہ کو ایک ماننے سے کوئی موحد اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کو بے نیاز ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ چار عناصر دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، مگر لوگوں سنو، رب فرماتے ہیں فقط اللہ کو ایک ماننے والے دنیا میں بے شمار ہیں، مسلم فقط وہ بنے گا۔ فرمایا کل میرے مصطفیٰ جو مجھے ایک مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا، جو آپ کی زبان سے سن کے مانے گا وہ مومن ہوگا۔ کل کا معنی آپ فرما دیں۔ رب چاہتا توحید کی بات تھی، غیر کو نکالتا، کوئی بھی اور شریک نہ ہوتا، اللہ احد سے بات شروع ہوتی، مگر خالق نے ہو اللہ احد سے بات شروع نہیں فرمائی، فرمایا کل کے بغیر بھی سورہ پوری ہے۔ آپ فرما دیجئے مولا کیوں؟ تاکہ ایک ماننے والے پہلے مصطفیٰ کو مانے، جو مصطفیٰ کو مان لیں گے رب انہیں توحید عطا فرمائے دے گا۔ کل کہہ کے اللہ نے در مصطفیٰ کا رستہ دکھایا ہے، کل کہہ کے خالق کائنات نے رسالت کا منصب سمجھایا ہے۔ میرے آقا سے پہلے بھی اللہ کو ایک ماننے والے بھی تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے بھی تھے، دین حنیف پر 100% عمل کرنے والے بھی تھے۔ کہا تمہارے سجدے بجا، تمہارے کعبے کا طواف بجا، تمہارا ساری رات جاگنا حج طواف کرنا بجا، ان کے بدلے جنتیں ملا کرتی تھیں۔ ارے رب کو ایک ماننے والو آؤ، مصطفیٰ کو مان کے رب کو مانو تو رب تجھے مان جائے گا۔ تو رب کو مانتا ہے، مگر اللہ فرماتے میں کس کو مانوں گا؟ آج کے بعد قاعدہ بن گیا کل، جو نبی کو مان لے گا اللہ اس کو مان لے گا۔ لفظ کل سے آغاز کیا درس توحید کا، کہ توحید صدقہ ہے در رسالت کا، توحید صدقہ ہے زبان مصطفیٰ کا، وگرنہ دنیا کبھی بھی نہ جان پاتی کہ اللہ ایک کیسے ہے۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ خالق نے اپنی ذات کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال کی۔ ہوا کی ضمیر غیب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور آج دنیا کے سارے مسالک نہ صرف اس بات کو کہتے ہیں بلکہ زور دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، ذات خدا تعالی سب سے بڑا غیب۔ فرمایا یومنون بالغیب وہ اللہ احد، وہ ایک ہے۔ وہ سے کیا مراد؟ جو تمہارے لیے غیب نظر نہیں آتا۔ کل میں حاضہ کی ضمیر ہے، مخاطب ہے میرے مصطفیٰ، آپ فرمائیں کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اے لوگو اس حاضر کے پاس آ جاؤ، یہ اس کی بات بتا دے گا جہاں تمہارا پہنچنا مشکل ہے، جہاں تمہارا سمجھنا، تمہارا تخیل پہنچنا مشکل ہے۔ وہ ہوا ہے، اگر اس ہوا کو شہرگ سے قریب سمجھنا چاہتے ہو وہ شہرگ کے قریب ہے، پھر بھی ہوا ہے۔ اگر اس ایک ذات کو پانا چاہتے ہو تو تم حاضر نبی، اس نبی کے پاس آ جاؤ، ہوا تمہیں مل جائے گا۔ اگر یہ تو تمہید کے طور پہ تھا کہ یہ سورہ توحید ہے، اس کا نہایت اہم بنیادی نقطہ لم یلد ولم یولد، اس کا معنی ہے کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ کئی ترجمہ ملے گا کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اور اللہ کے ہاں بھی کوئی نہیں جنا گیا، نہ باپ نہ بیٹا۔ لفظ استعمال کیا یلد،
جس کا مادہ وہی ہے واو لام دال۔ حاضرین مکرم، بڑی توجہ، پڑھے لکھے افراد مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں لفظ معمول کا استعمال کا لفظ باپ اور بیٹا استعمال ہو سکتا تھا۔ رب فرما سکتا تھا لا اب لہو، اس اللہ کا کوئی باپ نہیں۔ رب فرما سکتا تھا لا ابن لہو، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں۔ باپ اور بیٹے کا ڈائریکٹ لفظ استعمال ہو جاتا تو سمجھنے سمجھانے والے، یوزر لینگویج تھی، عام استعمال تھا، ہر کسی کو سمجھ آ گیا۔ مگر مالک نے باپ اور بیٹے کا لفظ نہیں استعمال کیا، یلد ولد مولد کا لفظ استعمال کیا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اللہ کے ہاں کسی کا میلاد نہیں ہوا، رب بھی کہیں پیدا نہیں ہوا۔ گویا دنیا کو پتا چل جائے، اے عقیدہ توحید سمجھنے والوں، جب تک عقیدہ میلاد اور فلسفہ ولادت نہیں سمجھو گے توحید سمجھ ہی نہیں سکتے۔ توحید میں میلاد کا ذکر کیا، توحید میں ولادت کا ذکر کیا کہ لوگوں ولادت سمجھے بغیر کوئی رب کی ایک ذات سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لم یلد ولم یولد کو اگر سورہ اخلاص سے نکال دو، میلاد کو اسلام سے نکال دو تو پیچھے عیسائیت بس جاتی ہے۔ جسٹ اتنا فرق ہے۔ اگر ولادت اور میلاد کے تصور کو سورہ اخلاص سے نکال دو، باقی سارے باتیں عیسائی مانتے ہیں، پھر عیسائیت رہ جاتی ہے۔ اگر پہلا جملہ نکال لو پھر شرک، دوسرا جملہ نکال لو تو شرک، چوتھا کرو تو بدعت، اور درمیان والا نکالو تو کچھ نہیں بچتا۔ گویا خالق کائنات خود فرما رہا ہے، اے سورہ اخلاص، رب کو ایک ماننے والے، توحید سے محبت کرنے والے اور موحد بننے کی خواہش رکھنے والے، تیری توحید اس دن کامل ہوگی جس دن تجھے میلاد کی سمجھ آ جائے گی۔ ارے دوستو، جشن میلاد النبی کیوں؟ ولادت النبی پہ اتنے خرچے کیوں؟ آخر میلاد النبی کیوں منایا جا رہا ہے؟ اور ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، جس قدر پہلے سال منایا جا رہا تھا، اس سے پہلے سال منایا جا رہا تھا، سال بیتتے جاتے ہیں، ہر سال جلسے میلاد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ظاہری طور پہ برکتیں، شرکت، خرچ پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جتنی خوشی آج منائی جا رہی ہے 50 سال پہلے اتنی نہ تھی۔ یہ منائی جا رہی ہے اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ ارے یہ جملہ میں خود نہیں کہہ رہا، کہ میں اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہر آنے والے سال میں میلاد کی محافل، میلاد پر خرچ اور میلاد کے جلوس اور محبت میں اضافہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جس شے سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے اللہ اس کو دوام دے دیتا ہے، جس شے سے اسلام کی تبلیغ میں برکت آتی ہے اللہ اس کو برکت دے دیتا ہے۔ اور میرے رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، میرے مصطفیٰ محبتیں پہلے بھی تھیں مگر رب وعدہ کرتا ہے ہر آنے والے سال میں عاشقوں میں بھی اضافہ ہوگا اور محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن کی گارنٹی ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ دین اسلام کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ میلاد النبی منانا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ فقط جذبات نہیں ہے، یہ دین اسلام کی بنیادی ضرورت ہے۔